You are watching E-Awaz TV, Voice of Community. جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے مظفر پروگرام میں آپ کے ساتھ میرے ساتھ آج کے پروگرام کو زینت بخشا کرتے ہوتے ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب کی ویب سائٹ ہے www.bittertruth.uk. آج کے پروگرام میں ہم اسرائیل کی بات کریں گے، فلسطین کی بات کریں گے، اور جو میڈیا ہے، میڈیا کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے. وی آر ان دا ورلڈ آف illusions ایٹ دا مومنٹ. دنیا میں یہ بھی نہیں پتہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. اور یہ جو کلونیل سلیوز بنانے کی مینٹیلٹی آپ کو دائیں بائیں ملتی ہے، ان دنوں بڑے ہارش ورڈ سننے کو مجھے اور آپ کو ملے، جس سے دکھ بھی ہوتا ہے. بہرحال میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ لوگوں کے درمیان کوئی تناؤ نہیں. اگر انٹرنیشنل گریڈ کے اوپر دیکھتے ہیں تو کسی یہودی، کسی مسلمان، کسی کرسچن کے درمیان کوئی تناؤ نہیں ہے. اگر جھگڑا ہے تو ان لوگوں کے لیے جو طاقت کا حصول چاہتے ہیں، جو اپنی سپیریورٹی چاہتے ہیں. چاہے آپ انٹرنیشنلی دیکھ لیجئے گا، چاہے اپنے وطن میں پاکستان میں دیکھ لیجئے گا. یعنی جس کے پاس اقتدار ہے وہ اس اقتدار کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دے رہا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اینی ویز، یہ تو تمام صورتحال تھی. بہت شکریہ ان تمام لوگوں کا جو پروگرام میں اپنی انفارمیشن ڈالتے بھی ہیں. ایم ادیب صاحب، آپ کی پوم میرے تک پہنچی اور میں اسی سے آج کے پروگرام کا شروع کرنا چاہتی ہوں. اور یہ پوئم جو ہے، آف کورس یہ دریا کو کوزے میں بند کرنا، تو کیا خوبصورت الفاظ کا انتخاب ہے کہ آپ بڑی سے بڑی بات کو چند الفاظ میں کہہ کے بیان کر سکتے ہیں. حکم حاکم ہے، حکم حاکم ہے، سب گھروں کی تلاشی لو، جن کے کمروں میں کم کمیں جل رہے ہوں انہیں شاہی داد کی بشارت دو. جن گھروں پہ تاریکی کا ہو قبضہ ان کے در و دیوار پر رقم کر دو. حاکم وقت کے عدل کی زنجیر کو جس نے بھی ہلایا، برکرو کے ایک جھٹکے سے جاں گواہ ہی بیٹھے گا. حاکم وقت کے عدل کی زنجیر کو جس نے جب ہلایا، برکرو کے ایک جھٹکے سے جاں گواہ ہی بیٹھے گا. کسی عدالت، کسی جرگے کو اختیار شنوائی کا نہیں ہوگا. شہر کے کوتوال پر یہ لازم ہے، ایسے سب گھروں پر لگا دے آہنی کفل. ان کے باسی بھوک سے پیاس سے ہی مر جائیں تو کیا غم ہے. یہ انٹرنیشنلی کیا کمال کی، ادیب صاحب آپ نے جو پوم لکھی، کیا کمال کی بات ہے کہ یہ اگر میں انٹرنیشنل اسکیل کے اوپر دیکھتی ہوں تو اس وقت غزہ پہ بالکل، اور دنیا کی ہر قوم پہ جہاں پر ظالم اپنے جبر سے حکومت کر رہا ہے مظلوموں کے اوپر. آپ ملکوں کی بات کر لیں، آپ لوگوں کی بات کر لیں، یعنی اپریشن آپ کو ہر طرف دکھنے کو مل رہا ہے. لوگوں کو ایز آبجیکٹ ٹریٹ کیا جا رہا ہے، وچ از ویری سیڈ. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب اسی سلسلے میں بات کریں گے. ہم غزہ کی بھی بات کریں گے اور اسرائیل کی بھی بات کریں گے. ہم بات کریں گے الجزیرہ کی بھی بات کریں گے. آپ کو یاد ہوگا there was a time کہ جب الجزیرہ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ الجزیرہ قطر اس کو چھوڑ دے، تو انہوں نے کہا تھا نہیں چھوڑیں گے، مگر انہوں نے اپنی پالیسی ضرور چینج کر لی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ، بارک اللہ فیک. ہاں، کسی عدالت، کسی جرگے کو اختیار شنوائی کا نہیں ہوگا. شہر کے کوتوال پر یہ لازم ہے، ایسے سب گھروں پر لگا دے آہنی غفل. ان کے باسی بھوک سے پیاس سے ہی مر جائیں تو کیا غم ہے. جی ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين.
کروڑوں درود، کروڑوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کی ذات گرامی پر، اور کروڑوں درود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس کا ٹکڑا وہ یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں، اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی مددگار پیدا کر دے۔ اب آپ نے جو پھر ایم ایم ادیب صاحب کی نظر سے جو شروع کیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ تقریباً دنیا کے ہر ملک بہت ایسے جہاں پہ یہ اٹراسٹی چل رہی ہیں پہ یہ فٹ آتی ہے نظر ان کی، اور بڑے ہمارے پروگرام کو بڑے شوق سے دیکھتے اور اس پہ کمنٹس بھی کرتے رہتے ہیں میرے ساتھ۔ اب میں اپنی بات اس بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سالوں کے بعد آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے اندر کشمیر کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں دعا ہونی بند ہو گئی تھی۔ اب پچھلے دنوں مجھے ایک ویڈیو کا ٹکڑا ملا جس میں امام کعبہ جو ہے وہ دعا فرما رہے ہیں اور رقت آئی ہے، اور وہ غیبی امداد کا انتظار کر رہے ہیں اور غیبی امداد اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ جی وہ غیبی امداد، ابابیل بھی غیبی امداد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ میں اپنی بات آج ہو سکتا ہے کہ آپ میری باتیں بہت سے لوگوں کو ناپسند ہوں جو میں بات کرنے لگا ہوں، لیکن میں زمینی حقائق کو سمجھنے کی اس سے توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیے، آپ تاریخ سے خوب واقف ہیں، غیبی مدد نہ تو اسپین کے وقت آئی، نہ خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے آئی، اور جب اسرائیل کا قیام روکنے کے لیے تو غیبی مدد نہیں آئی۔ پھر آپ پڑوس میں دیکھ لیں، بابری مسجد کے وقت نہیں آئی، عراق اور شام میں کتنی خون ریزی ہوئی اس وقت کیوں نہیں آئی، برما یا میانمار کے وقت کیوں نہیں آئی، وہاں پہ ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، گجرات میں کیوں نہیں آئی، ہندوستان گجرات میں، کشمیر میں اب تک کیوں نہیں آ رہی؟ پھر بھی گھروں اور مسجدوں میں بیٹھ کر غیبی مدد کی صدائیں بلند کی جا رہی ہیں، اب بیلوں کو پکارا جا رہا ہے۔ غیبی مدد کیا نہیں، آپ کو نہیں پتا غیبی مدد جنگ بدر میں آئی جب 1000 کے مقابلے 313 میدان جنگ میں اتر گئے۔ غیبی مدد جنگ خندق میں آئی جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر خود 2 پتھر باندھے ہوئے تھے اور خود خندق کھود رہے تھے، کھودی انہوں نے اور میدان جنگ میں اترے بھی وہ۔ غیبی مدد افغانستان میں آئی جب بھوکے پیسے مسلمان بے سرسمانی کے عالم میدان جنگ میں اترے تھے۔ اب ہم دنیا کا قیمتی لباس پہن کر، مال و زر جمع کر کے، لگژری ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کر، اور یہ انہی کافروں بنائی ہوئی مصنوعات ہیں نا جو ان کے زیر استعمال جو میں ذکر کر رہا ہوں، پھر جھک جھک کر لوگ ہاتھ چومنے کی خواہش لے کر، لوگوں کی واہ واہ کی ہنکار کی خواہشات لیے مسجدوں کے منبروں میں بیٹھ کر اور بددعا کر کے ہم ابابیلوں کا غیبی مدد کا انتظار کریں، کیا عجیب بات ہے۔ یعنی طاغوت کے نام پر راضی اور پھر غیبی مدد کے بھی منتظر ہے۔ یعنی اللہ کی زمین پر اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے نفاذ کی جدوجہد کی بجائے صرف نعت خوانی کر لی جائے، محفل میلاد یا تسبیح کے دانوں کو 10 لاکھ 20 لاکھ گھما کر غیبی مدد کے منتظر ہیں۔ روز واٹس ایپ پہ پیغام آیا ہوتا ہے، جی یہ دعا پڑھیں، اسے 1 ملین دفعہ اس کا چکر پورا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس اسرائیل کے خلاف غزہ کے لوگوں کی غیبی مدد کرے۔ کیا غزہ کے رہنے والے جو لوگ مسلمان نہیں، آپ سے اچھے مسلمان ہیں وہ، تو انہوں نے کیوں نہیں یہ کام کیا کہ غیبی مدد کے لیے بیٹھ جاتے تصویر لے کے، بڑے بڑے جبے پہن کے بیٹھ جاتے، مشرق اقصی بھی تو وہی ہے نا قبلہ وہ بھی وہاں پہ، وہ کوئی نہیں کا انتظار کیا انہوں نے۔ یعنی آفاقی دین کو چند جزیاتی عبادت میں محصور مقید کر کے غیبی مدد کا انتظار کر رہے ہیں، خود کو اور دوسرے مسلمانوں کو مجاہد بنانے کی بجائے مجاور بنا کے رکھ دیا ہم نے۔ یعنی خوب پیٹ بھر کر فربا جسم لیے غیبی مدد کے منتظر ہیں ہم۔ جہاد فی سبیل اللہ اور جذبہ شاہ سے دور رہ کر اور دور رکھ کر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و جبر و مصائب و مشکلات کو دیکھ کر یہ دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ دشمن کو غرق کر دے، یا اللہ دشمن کو تباہ برباد کر دے، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ دشمن کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو انہیں غرق کر دے۔ یعنی یہ بدوائیں دے رہے تھے۔ میں مسجد میں جہاں میں نماز پڑھتا ہوں وہاں پہ دعا ہوتی، میں نے پھر ان سے کہا، میں نے کہا کہ آپ ان کو لیے تو بددعائیں کر رہے ہیں، تو جو مسلمانوں پہ حق ہے مسلمانوں کا، ان کے لیے کیوں نہیں آپ بددعا کرتے؟ آپ اگر بائیڈن کو آپ بددعائیں دے رہے ہیں، مغرب کو یورپ کو بددعائیں دے رہے ہیں، تو ان لوگوں کو کیوں نہیں بددعائیں دے رہے ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے مطلب قوم کے مال، قوم کو برباد کر رہے ہیں، قوم مال کھا رہے ہیں، مطلب جس میں ہمارے مسلمانوں کا حق ہے، ان کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو بڑے سکون سے نوالا حق اتار کر گہری نیند سو رہے ہیں مثلا۔ یعنی سب کچھ ہم اللہ کے ذمہ لگا کر خود کنار کشی اختیار کر کے غیبی مدد کا انتظار کر رہے ہیں، خود نہیں کچھ کرنا ہم نے مطلب ہے۔
یعنی میدان جہاد میں اترنے سے ڈرتے بھی ہیں، کتراتے ہوئے ہیں، آسمانوں سے فرشتوں کی ابابیلوں کی مدد مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو نازل کر، مسلمان کی غیبی مدد کا، یعنی غیبی مدد عطا فرما۔ یہ ایسی صورت میں غیبی مدد نہیں آتی، عذاب الہی آتا ہے، وہ آ گیا ہے۔ جو ہم ناک بد اندیش حکمرانوں، بد اندیش افسران، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری، جھوٹ، کم تولنا، ملاوٹ بھی، خود غرضی بھی، اور دیگر معاشی اور معاشرتی برائیوں کو کیا ذکر کروں، تو لمبی لائن ہے۔ اپنے یعنی اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو پکڑ لینا، لوگوں کی عورتوں کو گھر سے اٹھا لینا، ان لوگوں کو دعا میں رکھ کے اپنی مرضی کے بیانات لینا، یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے لیے بددعائیں کرتے ہیں لوگوں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں۔ دیکھیں جس آدمی کے بس میں کچھ نہیں ہے وہ بیچارہ تو دعائیں کر سکتا ہے نا۔ آپ کے صاحب حیثیت اصل آپ سے بات کرنے کا تو مقصد تو میرا آپ سے میرا جو بات کرنے کا مقصد ہے، میرا مقصد آپ سے بات کرنے کا ہے کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، صاحب پوزیشن لوگ ہیں، ان کے بارے میں بات کریں۔ یہ تو بے بس لوگ ہیں۔ ہمارا جب بس ہی کچھ نہیں چلتا تو ہم دو ہی کام کریں گے، یا تو دھماکے سے اڑا دیں گے سارا کچھ، اور یا پھر اللہ کے آگے بیٹھ جائیں گے لمحہ دعا کر۔ مگر وہ جو صاحب حیثیت ہیں، آپ نے قرآن پاک کی آیت سے پروگرام شروع کیا، اور آپ کو ہمیشہ، اور میں نے دیکھا ہے یہ جتنے بڑے بڑے آپ کے دنیا کے لیڈرز ہیں، پڑھتے بات قرآن پاک کے حوالے سے کرتے ہیں، مگر وہ پھر ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے۔ معذرت کے ساتھ نہیں بھائی، آپ پرابلم کا سلوشن بتائیں نا ہمیں۔ آپ تو ان لوگوں کی طرف آگے جو بیچارے بے بس ہیں۔ اب وڈیروں کے ساتھ ہمارا زور ویسے نہیں چل رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹریک سے نہیں نکلا۔ میں نے جتنی باتیں کی ہیں صاحب حیثیت لوگوں کے بارے میں کی ہیں۔ نہیں سر، جو مسجدوں میں بیچارے کھڑے ہو کے دعائیں کر رہے ہیں وہ بیچارے اور کیا کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ میری بات سن لیجیے نا، مجھے بات کر پلیز، مہربانی 1 منٹ دے دیجیے۔ اتنی دیر بولے، میں تو وہی حیران تھی کہ آپ جو بیچارے مجبور ہیں ان کو رگڑی جا رے ہیں۔ میں کلیریفیکیشن کے لیے دوبارہ آپ سے مطلب اجازت مانگ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ پچھلے 15 سال 20 سال سے تو خانہ کعبہ میں دعا نہیں کی گئی، دعا پہ پابندی لگائی ہوئی تھی۔ صاحب حیثیت لوگ تھے نا، اب انہوں نے دعا کر کے اس کا ویڈیو جو ہے اس کا جاری کر دیا ہے کہ وبیلو بھیج، ابھی مدد بھیج۔ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں بات، یہ ساری باتیں میں نے شروع بات ان سے کی ہے، اپنا آغاز سے کیا ہے۔ تو یہ میں کہا کہ یعنی اس حوالے سے میں نے بات کی ہے، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں۔ اب میں جو آخر میں جو میں نے بات کی ہے کہ مطلب اپنے مرضی کے جو ہمارے جتنے بھی مسلمان ریاستیں ہیں اس وقت بنی ہوئی ہیں، وہ اپنے اقتدار کو قائم دائم رکھنے کے لیے کیا ظلم نہیں ڈھا رہی، مطلب ہے ان کا میں نے ذکر کیا، وہ بھی تو صاحب حیثیت لوگ ہیں نا۔ یہ میں نے آپ سامنے میں نے گزارش کرنی تھی، یہ وجہ ہے میں اپنے معاشرے کی ان بد کردار لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے جو صاحب اختیار ہیں۔ کیا اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ظاہر ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کہیں گے، مگر وہ 50 سال کے بعد 1973 کی یاد تو تازہ ہو گئی، مگر اس کے نتیجے میں غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کے اس کو برابر کر دیا۔ آج ہی میری آپ ہی سے میری اس پہ بات ہو رہی تھی کہ آپ گوگل پہ چلے جائیں، ہر جگہ پہ اسرائیل کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ امریکہ کو دیکھیں تو اینتھنی بلنکن نے اپنی پورا کا پورا ہسٹری بتائی ہے کہ ہولوکاسٹ کس طرح سے ان کی فیملی نے اس کو کیا اور کس طرح سے وہ اس موقع پہ ساتھ ہیں۔ یعنی مارا تو غریب ہی گیا نا، مگر مغرب نے ان کو ریفیوج دینے کے بعد سمپتی لے لینی ہے۔ آپ کے کسی مسلم کنٹری نے تو ریفیوج بھی نہیں دیا ان لوگوں کو۔ یہ آپ کی بات درست ہے، یہ ٹھیک فرما رہے ہیں آپ۔ بات یہ ہے کہ جو ہولوکاسٹ ہے اس میں تو مسلمان کا کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ ہولوکاسٹ میں بھی جو ہے وہ یعنی اس میں کوئی ایک بھی مسلمان ملوث نہیں ہے جو ہولوکاسٹ کے معاملے میں۔ اگر وہ بھی سبھی ظلم اگر ایسا ہوا تو وہ بھی ظلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ خود ان کے اپنے ہی مورخ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہولوکاسٹ کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں ایک بھی اگر آدمی مارا گیا تو وہ بھی ظلم ہے، لیکن اس میں کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں ہے، کسی مسلمان کی سازش میں شامل نہیں ہے۔ بات یہ ہے آپ کہ آپ یہ دیکھیں اب بہت سے سوالات اب ہمارے ہاں سے شروع ہو گئے ہیں، کچھ بنائے کچھ فلوٹ کر دیے گئے ہیں سوشل میڈیا کے اندر، اور کچھ سوشل میڈیا کے اندر کچھ اور بھی کیے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ دراصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بات بتائی جائے کہ جو حماس والے ہیں ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آتا ہے، وہ تو محصور ریاست ہے۔
ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے، ایک سوال یہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو جی ایک سازش تھی سارے فلسطین پہ قبضہ کرنے کے لیے، اسرائیل نے کچھ لوگوں کو بائی کیا ہوا تھا، حماس کے لوگوں کو بائی کیا ہوا ہے وہ تاکہ وہ یہ کام کرے تاکہ اس پہ جوابی حملہ کیا جائے۔ یہ دیکھیں دونوں چیزیں غلط ہیں، دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ خود امریکہ کے بڑے بڑے جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس نے پچھلے 20 سال سے کوشش کر کے تو وہ خود اس پوزیشن میں ہے کہ یہ چھوٹے موٹا اسلحہ وہ خود بنا رہے ہیں، خود اسلحہ بنا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ 13 مرتبہ اسرائیل نے ان کی حماس غزہ کے 7 فیکٹریوں کے اوپر حملے کیے ہیں، تباہ برباد کیا ہے۔ ہم کچھ بنا رہے تھے تبھی اسلحہ حملہ کیا نا، مطلب ہے ایک تو یہ بات ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے وہ کہتے ہیں اسرائیل نے خود اس پہ پلاٹ کیا ہے، تو کیا اسرائیل اتنا بے وقوف ہے کہ اپنے اس میں 400 آدمی اپنے قیدی بھی بنا دے، اس میں ایک لیفٹیننٹ جنرل بھی ہو، 2 میجر جنرل بھی ہوں اور 7 کے قریب برگیڈیئر ٹائپ کے اور کرنل ٹائپ کے افسر بھی موجود ہوں اس کے اندر؟ کیا اسرائیل اتنا بے وقوف ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں حماس کو ہم سب جانتے ہیں کہ حماس کا اسلامی جہاد والوں کا اسرائیل کے ساتھ اسلحے کے لحاظ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ان کے پاس فضائیہ ہے، ان کے پاس فضائیہ نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں سارے حملے فضائیہ حملے کیے گئے۔ امریکہ کے ایک اخبار نے خود لکھا ہے کہ امریکہ نے افغانستان کے اتنا بارود نہیں پھینکا جتنا چند دنوں میں ایک ہفتے میں اسرائیل نے پھینک دیا غزہ کے اوپر۔ امریکہ نے سارے افغانستان کے اوپر بارود پھینکا تھا نا، کہ انہوں نے صرف غزہ جو کہ 7 میل اور 7 میل چوڑی اور 32 میل لمبی جو پٹی ہے اس کے اوپر انہوں نے اتنا بارود پھینکا ہے۔ پھر اسرائیل نے خود یہ اخبارات مغربی اخبارات لکھ رہے ہیں، یہاں کا برطانوی اخبارات لکھا ہے، ان کا اسرائیل دھوکے باز نکلا۔ خبر یہ تھی جو سرخی تھی کہ اس نے غزہ کے لوگوں کو کہا کہ آپ مصر کی بارڈر کی طرف جائیں، ہم آپ کو ریفیوج دینے کچھ نہیں ہوگا، لیکن جو ہی وہ درمیان میں پہنچے ان پہ بمباری شروع کر دی، لوگوں کو مار دیا۔ اقوام متحدہ کب سے دہائی دے رہا ہے، اسرائیل کون سی مان رہا ہے اس کی؟ اسرائیل ہسپتالوں پہ اس کو چھوڑ دو، اور یہ جو تم نے کہا کہ خالی نوٹس لیا اس کو واپس لو، وہ نہیں لے رہا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو ایسا ملک جو کہ نہ اسرائیل جو ہے نہ تو کسی اقوام متحدہ کی مانتا ہے نہ کسی اور کی مانتا ہے، تو کیا ان لوگوں نے روز مرنے سے ایک ہی دفعہ مرنے پہ جو فیصلہ کر لیا، کیا اس میں کیا غلطی ہے؟ سر حماس کی فاؤنڈیشن کیا تھی؟ جو یاسر عرفات تھے ان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے حماس کو بنایا گیا تھا، از دیٹ رائٹ اور رانگ؟ نہیں، اب تھوڑا سا اس میں فرق میں بتا دوں۔ بات یہ ہے کہ حماس، اب مجھے پتا ہے کہ آپ نے بڑی چپتی رکھ پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کی ہے، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ حماس کے لوگ، ان کے شیخ یاسین جو کہ اسرائیل کے حملے میں زخمی ہو گئے تھے، بعد میں زخمی کو بھی ان کی کرسی پہ راکٹ مار کے شہید کر دیا اسرائیل نے، یہ ان کے سارے بچے ہیں۔ ان کا ایک بیان بڑا مشہور ہے، آج بھی پہلے بھی مشہور تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں بچے تھے تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ غزہ پہ اسرائیل کا قبضہ ہے، باقی تو عرب سارے آزاد ہیں۔ جب میں بڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ صرف غزہ ہی اسرائیل سے آزاد ہے، باقی تمام عرب اس کے غلام ہیں۔ یہ بڑی گہری بات انہوں نے کہی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا علاج ماں سوائے جہاد کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور الفتح جو PLO تھی اس نے باقاعدہ طور پہ وہ جہاد کا نام نہیں لیتے تھے، لڑتے تھے لیکن وہ جہاد کا نام نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے جہاد سے برکاتب، باقاعدہ مذاکرات ہوئے، کئی 6 دفعہ مذاکرات ہوئے۔ اس کے بعد PLO اور حماس کے اندر اختلاف پیدا ہوا اور وہ الگ ہو گئے۔ حماس کی بنیاد جو ہے پیورلی اسلامی جہاد کے اوپر رکھی گئی اور انہوں نے اسی کو اپنا مطمع نظر بنا کے رکھا ہوا تھا۔ گو اس کے حماس کے اوپر الزام لگایا گیا، کبھی اس پر الزام لگایا کہ اس کے پیچھے الاخوان المسلمین جو مصر کے وہ لوگ اس میں شامل ہیں، کیونکہ غزہ کی پٹی کی جو ایک سرنگ ہے وہ مصر بھی جاتی ہے، وہ سرنگیں تو بعد میں بند کر دی گئی، کئی وہاں سے بہت سی چیزیں لاتے ہیں اور الاخوان جو ہے مطلب وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور مصر کے اندر اخوان کا تختہ الٹا بھی اسی وجہ سے کہ آپ جو ہے غزہ کے لوگوں کو بھی 13 الزامات سے ایک الزام یہ بھی بڑا تھا کہ آپ غزہ کے لوگوں کو جو ہے اسلحہ فراہم کرتے ہیں اور اسرائیل کے خلاف، پڑوسی ملکوں کے خلاف جو ہے مطلب آپ انہیں ملٹرائز کر رہے ہیں، مطلب یہ بھی ایک اس میں جو الزام لگایا ہے اخوان کو وہ یہ بھی ہے، لیکن یہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی۔ انہوں نے خود اپنے طور پہ غزہ والا، پھر ان پر الزام یہ لگایا گیا کہ آپ حماس کی جو ہے نا حزب اللہ اس کی مدد کر رہا ہے اور حزب اللہ کے پیچھے ایران ہے کھڑا۔ ایک یہ بھی الزام ابھی سامنے آ گیا کہ جی ایران نے حماس کو بڑے بروقت طور پہ اپنے حق میں استعمال کر لیا، یہ بھی بات غلط ہے۔ حماس نے خود اپنے تئیں اسلحہ فیکٹریاں بنائی۔ حماس کے پاس اس وقت 10 کلومیٹر سے لے کے 120 کلومیٹر تک پھینکنے کے والے میزائل راکٹ موجود ہیں، میزائل بھی موجود ہیں۔
آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیل کیوں نہیں زمین فضائی حملے کر رہا ہے نا، زمینی حملے اس لیے نہیں کر رہا، اسے پتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. اب انہوں نے حماس والوں نے باقاعدہ طور پہ کہہ دیا تھا کہ آپ کے جتنے قیدی ہیں ہم نے اسکیٹرڈ کر دیے ہوئے ہیں غزہ کی پٹی کے اندر، اگر آپ بمباری کریں گے، اگر کوئی آباد میں آدمی جو ہم نے آپ کو تعداد بتائی ہوئی ہے اگر ان سے کچھ کم ہوئے تو آپ کی بمباری سے وہ مارے ہوں گے، یہ سارا ریکارڈ میں بتایا ہوا ہے. اب آپ ان کو یہ بھی ایک فکر ہے اس بات کا، وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ یہ خود جو جتنے بھی مغربی دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ آپ ہر کسی سے لڑ سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے موت کے ہاتھ میں بیعت کر لی اس سے آپ کیسے لڑیں گے؟ میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ایک قول تھا، جب وہ رومی اس وقت بہت بڑی سپر پاور تھے، تو انہوں نے رومی سے کہا تھا کہ تم اپنی تعداد پہ اور صرف پہ گھمنڈ نہ کرو، تمہارا واسطہ اس قوم سے پڑا ہے کہ جنہیں اپنی موت اتنی عزیز ہے جتنے اپنی زندگی عزیز ہے. تو آپ سے سوال تھا کہ آئیسس کو بنایا گیا، طالبان کو بنایا گیا، آئیسس کو بنایا گیا، یاسر عرفات نے دن رات کام کیا تھا ان کے اگینسٹ، حماس کو بنایا گیا، آج حماس بھی بن بوتل کا جن ہو گیا ان کے لیے جنہوں نے اس کو بنایا تھا. اس بات سے آپ اس کو الفاظ کو گھما دیں پھرا دیں وہ ایک الگ بات ہے. آج آپ ایجپٹ کی بات کرتے ہیں، آٹومنز کو گرانے میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا. دا مین رول جب پلے ہوا تھا تو ایجپٹ میں پلے ہوا تھا. ایجپٹ کے نے جب پیکٹ کیا تھا امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ، تو اس وقت کے جو اسرائیل کے پرائم منسٹر تھے اور انور السادات جو تھے ان کو نوبل پرائز دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ان کے لیے ہی کام کر رہا ہے. آج بھی جو غزہ سے لوگ ہیں وہ فلی کر کے مصر میں نہیں جا سکتے. تو سر آپ وہی بات ہے نا کہ کیا بات تھی کہ یاسر عرفات کو پیچھے ڈال دیا گیا، کوئی ایک بھی نہ بولا. آج اس کی بیوی چیختی ہے کہ اس کو زہر دیا گیا. آج حماس کیوں نہیں کہتا کہ ہی واز اے گریٹ لیڈر، ان کو کیوں مروایا گیا تھا، ہی ڈڈ اے لاٹ فار پیلسٹینینز. تو میرا خیال ہے کہ ہم نہ بٹے ہوئے ہیں، ہم نے بس کچھ چیزوں کو سپورٹ کرنے کی خاطر بعض اوقات ہم سچائی کو چھپا دیتے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو ریکارڈ بھی درست ہونا چاہیے یہاں پہ. یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ حماس نے کیوں نہیں یاسر عرفات کے بارے میں یہ کہا کہ اس کا احتجاج کیوں نہیں کیا، میرا خیال یہ بات درست نہیں ہے. حماس والوں نے باقاعدہ طور پہ احتجاج بھی کیا، بلکہ جھڑپیں بھی ہوئی اسرائیل کے ساتھ اس کے اوپر، اس معاملے کے اوپر. انہوں نے کہا کہ ہم یاسر عرفات ہمارا ان کا اور ہمارا طریقہ کار اپنا گول حاصل کرنے کا مقصد تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے جانی دشمن ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اسرائیل نے بڑی کوشش کی کہ حماس کے اور الفتح کے درمیان جو ہے جنگ کروائی جائے، بڑی کوشش کی، اور ایک دفعہ غلط فہمی سے ہوا بھی تھا. لیکن آپ دیکھیے صابرہ اشتیلا کے جو کیمپ تھے لبنان کے اندر جہاں پہ بہت زیادہ اسرائیل نے خونریزی کی تھی، قتل کیا تھا، اسرائیل کی کتابیں آ گئی ہیں. خود موشے دیان نے اس بات کو مان لیا، شمون نے اس بات کا تسلیم کر لیا. اس نے کہا کہ یہ ہم نے سازش کی تھی، ہم نے اپنے ایجنٹ بھیجے تھے اور ہم نے الزام لگا دیا کہ یہ حماس کے لوگوں نے کام کیا ہے تاکہ ہم کو لڑانا چاہتے تھے. اس لیے یہ باتیں آپ دیکھیے ریکارڈ تاریخ کو دیکھ کے ہم بات کریں. جب وہ خود مان رہے ہیں اس بات کو کہہ رہے ہیں، آج وہ یہ جو افواہ نے پھیلائی ہے کہ جی یہ اسرائیل کی وجہ کہ اسرائیل نے یہ مطلب خود موقع دیا حماس کو، اسرائیل اس کے پیچھے اپنی ان حماقتوں کو وہ جو چھپانا چاہ رہا ہے، وہ جو چیز اسرائیل کا جو اس نے جو دنیا میں ثابت کر رکھا تھا، میری انٹیلیجنس بڑی مضبوط ہے، ہماری فلاں یہ ہے وہ ہے، وہ سارا کا بٹا بیٹھ گیا. تو آپ یہ دیکھیے دوبارہ کیا فلسطین کا معاملہ پھر سے اٹھ نہیں گیا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، کیا ہوتا ہے مطلب ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کیا چیونٹی نے ہاتھی سے پنگا نہیں، ہاتھی کے ساتھ لڑائی نہیں کی. سر دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. فی الحال تو غزہ جو ہے نا اس کے اوپر دے ول ڈیفینیٹلی ٹیک اوور غزہ ایز ویل. عرب کنٹریز کیا کر رہے ہیں؟ کوئکلی اس کا آنسر دے دیجئے گا. پاکستان بیچارے کے اپنے مسئلے تو حل ہی نہیں ہوتے، تو لگا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا. تو کیا سٹینس ہے عرب کنٹریز کا؟ اور اب جو اتنی بے شمار بیمار بوڑھے ہسپتالوں کے اوپر جو ہو رہا ہے، جرنلسٹ جو مر رہے ہیں، عام شہری جو پرائس پے کر رہے ہیں، تو اس پہ کیا سٹینس ہے ان تمام لوگوں کا؟ کوئک آنسر. کوئک آنسر یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں. زیرو مائنس زیرو اکول ٹو زیرو. کچھ بھی نہیں. او آئی سی کا اجلاس بلایا، کیا نکلا اس کے او آئی سی کا رزلٹ نکلا؟
क्या इस तरह नताइज निकलते हैं जिस तरह ये कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं? ऐसे तो नताइज नहीं निकलते। ये कोई कांसर है आपका? बहुत शुक्रिया समीम भाई। आप, मैंने जैसे पहले कहा था ना कि वो लोग जो कुरान पाक को बड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं, बाज़ औक़ात उन्हीं आयात के पीछे पनाह लेने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ वेरी सैड कि दुनिया जहान में जो जुल्म और जबर हो रहा है, दैट्स अल्लाह की दुनिया है। मेरा ख़्याल है मेरे जैसा कमज़ोर इंसान तो फिर वही है ना कि अल्लाह से मदद चाहेगा कि अल्लाह ताला तू मेरी आके मदद कर, वो भी आप लोगों को पसंद नहीं है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे, अल्लाह ताला दुनिया। आपको ये आपके जो आखिरी जुमले हैं, ये जुमला मुतरज़ा, इसका जवाब मैं दिए बगैर आपको जाने नहीं दूंगा, ना प्रोग्राम खत्म करने दूंगा। गुजारिश ये है कि सारा मलबा आखिर में आप मुझ पे डाल रही हैं। मैं कोशिश करता हूँ कुरान की जो आपकी बात मेरी जान, आपके समीर भाई, यू, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। मैं आपका, तो आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, आपको मैं ये कहती हूँ कि मीडिया को अपना रोल प्ले करना, दे हैव टू टेक अस फ्रॉम द इल्यूजन। आज मैंने प्रोग्राम के शुरू में जब आपसे कहा था कि आपका अल जज़ीरा, जिस पे पूरी मुस्लिम उम्मा काउंट करती होती थी कि इधर से CNN की अगर न्यूज़ मिलती है तो अल जज़ीरा हमको बाखबर रखता है, आज अल जज़ीरा की बाजू, टांगे और दिमाग सब कुछ काट दिया गया। आप मुझे इजाज़त दे दें इसे जवाब देने का। बात यह है कि आपा, मैं अपने बस में और आपके बस में जो होता है हम तो करेंगे, हमारे जो अपने इख्तियारात होते हैं उसमें मैं इसमें शक नहीं कि मैं ईमान के जो तीसरा हिस्सा है उसमें, उसका जो दूसरा हिस्सा है, तीसरे नहीं, मैं दूसरे हिस्से पे अमल कर रहा हूँ। इससे आगे मैं जा नहीं सकता। ना आपके इख्तियारात है, ना मेरे ऐसे इख्तियारात है। मेरे ये ईमान का दूसरा हिस्सा है कि आप जो हक समझते उसके लिए लिखें, बोलें, तहरीर, तकरीर करें, वो हम कर रहे हैं। तो ये बात है। दूसरी, जल्दी से मैं आपको भी बात बता दूं, अलजीरा के बारे में आपने दुरुस्त कहा। अलजीरा के बारे में जो मैंने को खबर दी है वो सामने आ गई है। हम तो इसलिए आपने कहा कि करते क्या, ये जो कौम मुसलमान इतने करोड़ों अरबों खरबों के मालिक बन गए हैं, मतलब अपना एक मीडिया नहीं बना सके, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं ना आजकल फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ भी रही हूँ, उनके बारे में देख रही हूँ। एक मैं देख रही थी कि फैज़ अहमद फैज़ अल्फाज के ही सिर्फ आदमी नहीं थे, बल्कि अमली तौर पर भी उन्होंने ज़िंदगी प्ले की और मुख्तलिफ़ चैलेंजेस और जबर का मुकाबला भी करते रहे। 1951 में जो साजिश, रावलपिंडी साजिश केस था, उसके हवाले से भी धरे गए। और मैं जब इसको पढ़ रही थी तो बीच में ज़िक्र आता है अल्लाह आपका भला के लियाकत अली ख़ान का भी आता है, यानी कि उनका तख्ता जब उल्टा गया। और आई नो मैं टोटली डिफरेंट साइड के ऊपर जा रही हूँ, क्योंकि मैंने उनकी पोम पढ़ रही हूँ तो इसलिए मैंने उनको पढ़ना शुरू किया था। ज़ाहिर है वो आम आदमी को विजन की कमी के लिए मूरद इल्ज़ाम ठहराते थे। चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर लें, चाहे आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात कर लें, चाहे आप हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की बात कर लें, ये सारी चीज़ें आपको पाकिस्तान में भी नज़र आ रही हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम में से हर इंसान बेबस है, और मेरे जैसा इंसान उस बेबसी के आलम में सिर्फ अल्लाह से ही मांग सकता है। मगर ये है कि अब आपने एक ऐसी मुआशरती बुराई की तरफ फौरन आखिर में आप आ गई हैं। अब सवाल ये है कि ये जो हमारे जिस मुआशरे की मौजूदा जहनीत को आपने टच किया है, इसको कैसे बदला जाए? इसमें भी कोई प्रोग्राम रखे ना आपने। तुम्हें इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम हम इसी के ऊपर कर लेंगे। समी भाई, ये बड़े दुख की बातें हैं। मैं इसराइल की बात करती हूँ, मैं रोती हूँ, मगर पाकिस्तान में भी एग्जैक्टली वही कुछ हो रहा है। आई नो मैं स्लाइड कर गई एक जगह से दूसरी जगह पे। मेरा अपना घर में जो हो रहा है, आपने तालीम नहीं आम की, आपने इस्लामिक कवानीन लगा दिए। इस्लामिक कवानीन में मुझे आप बताइएगा कौन फॉलो कर रहा है? एक हलाल का सर्टिफिकेट अगर आपने दुकान पे लगाना है ना, तो वो जो कुरान को फॉलो कर रहे हैं उनको आप जो भी दें वो हलाल का सर्टिफिकेट आपको दुकान में दे जाएंगे। यहाँ टोरंटो में एक आदमी की डेथ हो गई थी, हार्ट अटैक हुआ था उसको, ही सेल्स हलाल, मगर सिर्फ उसने पैसा देने से इनकार किया था। अभी भी यानी इस पे अमल कर रहे हैं। मैं बरतानी में रहता हूँ, मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उन्होंने अपने कारोबार को सही हलाल ही रखा हुआ है। ठीक सर, वो मेरे लिए नहीं कर रहे, वो कुरान जिसको फॉलो करते हैं ना उसके लिए कर रहे हैं। मेरे जैसा कमज़ोर इंसान तो फिर मदद मांगता है और कहता है अच्छा अल्लाह ताला ये मेरा नज़राना है, तेरे नाम पे दिया, तू मुझे इसके बदले में ये कर दे या मेरी ज़िंदगी को आसान कर दे। बहुत शुक्रिया
دنیا کے بیچ میں بہت دکھ ہے، بہت دکھ ہے، مگر میرے اپنے وطن میں بہت دکھ ہے. کس کو سمجھا؟ وطن کی باتیں اگلے پروگرام میں کر لیں گے. نہیں، وطن کی بات ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. پاکستان کے لیے تو میں صرف ایک قطعی پیش کروں گی، اور فیض احمد فیض کا نثار میں تیری گلیوں کے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ نہ کوئی سر اٹھا کے چلے، جو چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے. اجازت دیجیے اسی پروگرام میں اس کے ساتھ، مگر جیتے رہیں، آباد رہیں. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.